جب میں اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ کرنل کی لاش زمین پر پڑی ہوئی ہے اور اس کے سامنے اس کی بیوی کھڑی تھی۔ کرنل کی لاش بہت بری حالت میں تھی، دونوں ہاتھ پیر مڑے ہوئے، گردن مڑی ہوئی۔ ان کی یہ حالت دیکھ کے میری چیخ نکل گئی۔ میری چیخ سن کے کرنل کی بیوی میری طرف پلٹی۔ وہ میرے پاس بھاگتی، اس سے پہلے میں نے ٹیبل پر سے گلاس اٹھایا جس میں تھوڑا پانی تھا۔ میں نے کچھ اس میں دم کیا اور وہ پانی کرنل کی بیوی پہ پھینک دیا، جس سے وہ غائب ہو گئی۔ پھر میں نے اس گھر کے اور اس جنگل کی بندش کر دی۔ تمہیں پتہ ہے اس نے تمہارے 3 بڑے بھائیوں کو بھی مارا تھا۔ اسے کسی لڑکی کے چہرے کی ضرورت تھی تاکہ وہ اس کا چہرہ لے سکے اور اپنے چہرے پر لگا سکے۔ آپ لوگوں نے بھی تو ان کے ساتھ غلط ہی کیا نا بابا۔ کرنل نے تو جو کیا سو کیا، پر آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ نے ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں نے ان کا نمک کھایا ہے بیٹا، اس لیے مجھے ان کا ساتھ دینا ہی تھا۔ پر غلط کا ساتھ کیوں دینا تھا؟ آپ کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ دیکھیے، آج آپ کی وجہ سے ہمارے گھر پہ بھی مصیبت آئی ہے۔ اس نے میرے 3 بڑے بھائیوں کو مار دیا، اب وہ ہمارے پیچھے پڑی ہے، وہ سب کو مار دے گی۔ آپ نے کم سے کم یہ تو سوچنا تھا کہ میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ دنیا کی سزا سے بڑی سزا اللہ کے گھر کی سزا ہے، آپ کو پتہ ہے نا؟ ہاں بیٹا، میں معافی مانگتا ہوں تم سے، مجھے معاف کر دو۔ نہیں بابا، آپ کو معافی نہیں ملے گی۔ ناظمہ رات بھر سوچتی رہی کہ میرے باپ نے بہت غلط کیا۔ کرنل نے جو کیا سو کیا، پر ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے تھا۔ اسے بہت غصہ تھا اپنے باپ کے اوپر۔ اس نے سوچا میں کل ہی پولیس کے پاس جا کر ساری چیزیں بیان کر دوں گی اور پولیس کو بتا دوں گی کہ اس گھر میں کیا کیا ہوا تھا۔ دوسرے دن ناظمہ پولیس کے پاس گئی اور اس نے ساری بات پولیس کو بتا دی۔ تب پولیس نے تحقیقات کی تو انہیں املی کے درخت کے نیچے 2 لاشیں ملی اور کرنل کی بھی ہڈیاں اس کے کمرے سے برآمد ہوئی، جو کہ توڑی اور بری طرح سے موڑی گئی تھی۔ جب تحقیقات ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ 2 لاش ایک کرنل کی بیوی کی تھی اور دوسری اس کے دوست کی تھی۔ ان تینوں کے مرڈر کے الزام میں ناظمہ کے باپ کو گرفتار کیا گیا۔ ناظمہ بھی وہیں گھر کے پاس کھڑی تھی جب یہ ساری کارروائی ہو رہی تھی۔ اس نے باہر سے ہی گھر کا جائزہ لیا۔ کل جو باغ کھلا ہوا تھا آج مرجھایا ہوا بے جان تھا۔ سارے پھول سوکھے ہوئے تھے، گاڑیوں پر دھول پڑی تھی، پتے پڑے تھے، گھر کے دروازے پر مکڑی کے جالے تھے، پر باغ میں لگا جھولا آج بھی جھول رہا تھا، ویسے ہی تھا، وہ آج بھی ہل رہا تھا۔